کے کھل جانے کا راستہ کون سا ہے؟ دل میں تم چاہتے ہو کہ بہاریں آئیں، اس کے لیے کس راستے پر چلنا پڑے گا؟ قیامت تک کے لیے فکر نہ کرو، ایسے اللہ والے آئیں گے جو ہمیں یہ راستہ دکھائیں گے۔ ہاں، بس کرنا کیا ہے؟ ان کا ہاتھ پکڑنا ہے، ان کو سچا سمجھنا ہے، جیسے اللہ پر فرما رہے ہیں ان کو سچا سمجھنا ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ میں نے اپنی زندگی پر سب سے بڑا احسان یہ کیا، میں پرسنلی سمجھتا ہوں کہ باوجود اس کے کہ اس گانے والی زندگی میں تھا، گانے بجانے کی زندگی میں تھا، میرا دل اس بات کی گواہی دیتا تھا کہ یہ تبلیغ والے، یہ دعوت والے لوگ جو ہیں یہ اچھے مخلص لوگ ہیں، ان سے جڑنے میں میرا فائدہ ہے۔ میرا دل اس بات کی گواہی دیتا تھا، یقین کرو۔ ہاں، اور پھر اس کے اثرات بھی دیکھ لیے آنے والے وقت میں۔ مجھے آج تک یاد ہے 16-17 ہزار آدمی کا کراؤڈ سامنے بیٹھا ہوتا تھا، اور گاڑی میں باہر مولوی طارق جمیل صاحب اور ان کے ساتھی بیٹھ کے میرا انتظار کر رہے ہوتے تھے۔ جب پروگرام ختم ہوتا تھا اوپر جاتا تھا، جا کر اپنا شلوار قمیض پکڑتا تھا، پہنتا تھا، نہاتا تھا، دھوتا تھا، خاموشی سے چھپ چھپا کر آتا تھا، ان حضرات کی گاڑی میں بیٹھتا تھا اور یہ مجھے مسجد لے جاتا تھا۔ میرا دل اس بات کی گواہی دیتا تھا کہ یہ اچھے لوگ ہیں، ان سے جڑے رہنا چاہیے، باوجود اس کے کہ ان کی بات کبھی سمجھ میں آئے نہیں۔ اور دعوت کی بات تو اتنی سیدھی سادی ہے کہ اس کو تو مطلب ہے کہ کوئی یہ کہہ نہیں سکتا کہ ہمیں سمجھ میں نہیں آتی، اللہ سے ہوگا، اللہ کریں گے۔ یہ ہاں سمجھ میں تو آتی ہے، دل نہیں مانتا، یہ ایک دوسری بات ہے۔ اللہ کریں گے، سمجھ تو آتی ہے بات، دل نہیں مانتا کہ اللہ واقعی اللہ سے ہو جائے گا۔ رائے پہنچا، پہلا سبق سیکھا، پہلا سبق سنا، اور سنتے ہی میں نے کہا نہیں نہیں نہیں، یہ میں کس جگہ آ گیا، مجھے نہیں کوئی نہیں سکتا، مجھے ادھر سے پہلا سبق رائے پہنچتی جو سنا۔ ہاں، محنت سے مال نہیں ملتا، مال سے چیزیں نہیں ملتی، چیزوں میں راحت نہیں، راحت اللہ کے حکموں میں۔ پہلا سبق جو رائے میں سنا، اور سنتے ہی دماغ نے فوراً انکار کر دیا، یہ کیا باتیں کرتے ہیں یہ آسمانی باتیں، آسمانی باتیں۔ یا میں نے ایک مولانا سے عرض کی، میں نے کہا مولانا یہ کیا آپ آسمانی باتیں کرتے ہیں؟ کہتے ہیں الحمدللہ ہم واقعی آسمانی باتیں کرتے ہیں، ہماری ساری باتیں یا تو آسمان سے اوپر کی ہیں یا زمین سے نیچے کی ہیں، بیچ کا ہمیں کچھ نہیں پتا۔ اور واقعی رائمنڈ کے مقیموں کو واقعی بیچ کا کچھ نہیں پتا۔ عجیب، دماغ نے فوراً انکار کر دیا، نہیں کیا بات ہے یار، محنت سے مال نہیں ملتا تو پھر مال کہاں سے آتا ہے؟ مال نہیں ہوگا تو چیزیں کہاں سے آئیں گی؟ اور چیزیں نہیں ہوں گی تو سکھ کیسے ملے؟ ہاں، اوہ یہ تو اتنا بولنا پڑے گا، اتنا بولنا پڑے گا، وظیفے کی طرح، جیسے اللہ 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 بولتا، ایسے بولنا پڑے گا۔ اور میرا ایک دوست، میں نے اپنے ایک دوست کو دیکھا، ہاں ذکر کر رہا ہے، وہ ذرا سی اونچی آواز میں ذکر کر رہا تھا، اگر کوئی کر رہا ہے سبحان اللہ، تو سمجھ تو آ رہی ہے نا کیا ذکر کر رہا ہے، یا اللہ سمجھ میں آ رہی ہے کیا ذکر کر رہا ہے، استغفر اللہ، سمجھ میں آ رہا ہے کیا؟ اب وہ ذکر کر رہا ہے، اب اس کا ذکر یہ چل رہا ہے، دنیا دھوکے کا گھر ہے مچھر کا گھر، دنیا دھوکے کا گھر ہے مچھر کا گھر، دنیا دھوکے کا گھر ہے مچھر کا گھر۔ میں کیا بول رہا ہے بھائی؟ تو کہہ رہا میں بول رہا ہوں دنیا دھوکے کا گھر ہے مچھر کا پر ہے، دنیا دھوکے کا گھر ہے مچھر کا پر ہے۔ ارے یہ کون سا ذکر ہے؟ کہتے ہیں بھائی یہی تو سب سے ضروری ذکر ہے یار، یہی تو سمجھ نہیں آتی، میں یہ 300 دفعہ پڑھتا ہوں روز، دنیا دھوکے کا گھر ہے مچھر کا پر ہے، دنیا دھوکے کا گھر ہے مچھر کا پر ہے، اور دل اندر سے کہتا ہے نہیں، پھر کہتا ہوں دنیا دھوکے کا گھر ہے مچھر کا پر ہے، دل کہتا ہے نہیں، پھر کہتا ہوں دنیا دھوکے کا گھر ہے مچھر کا پر ہے، دل کہتا ہے نہیں۔ مان بھی جاتا ہے ہاں ٹھیک ہے، لیکن ہاں لیکن کا مطلب کیا ہے؟ پچھلی ساری باتیں جو تھیں وہ تو فضول تھیں، اب جو بات کرنے والوں میں یہ ضروری ہے، حالانکہ اگرچہ چونکہ چنانچہ، اس کا مطلب جتنی پہلی باتیں تھیں نا وہ تو بھائی بھول جائیں، یہ اللہ سے کرتے ہیں، جی ہاں ماشاءاللہ اللہ سے ہی ہوتا ہے، لیکن جو نے سب بات یہ ہے، اصل بات یہ ہے
اچھا، اور پہلی بات کیا تھی؟ ہاں تم ایسے کر دو اس کو، ایسے کر دو، ہاں ٹھیک ہے، ضرورت پڑ جاتی ہے کبھی کبھار، آدمی کے منہ سے جھوٹ بھی نکل جاتا ہے، آدمی کبھی کبھار ہو جاتا ہے، بے ایمانی ہو جاتی ہے، ٹھیک ہے ہو جاتی ہے، لیکن جنید بھائی میں نے عرض کرنا ہے، بات یہ ہے کہ یہ سارے کے سارے معاملات اللہ کے ہاتھ میں، ایسے ہو جائے ہاں، لیکن جو ہے وہ اللہ سے پہلے لگے، اللہ کے بعد نہ لگے۔ ہاں تو یہ بول جتنے بولیں گے بولیں گے بولیں گے بولیں گے بولیں گے، اللہ کی قسم یہ بول سچے ہیں، کیونکہ اللہ کی تو ساری باتیں سچی ہیں، ہمارے یقین کمزور ہیں، ہمارے یقین کمزور ہے۔ جب یقین قوی ہو جاتا ہے، جب یقین قوی ہونے لگتا ہے تو اللہ کی قسم دل آپ کی اس بات کی گواہی دے گا، اب دعا مانگو ابھی قبول ہوگی، مانگو اب دعا، اور آپ دعا مانگیں گے اس وقت، آپ دعا مانگیں گے دعا قبول ہوگی۔ جس وقت بات بن رہی ہے دعا نہیں، یار پتہ نہیں ہوتی نہیں ہوتی، اس کا مطلب میرا اپنا یقین کمزور ہے، یار میرا اپنا یقین کمزور ہے۔ جو رب یہ کہہ رہا ہے وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ، جو رب یہ کہہ رہا ہے ارے میرے بندے تو کہاں مجھے ڈھونڈ رہا ہے، میں تو تیری اشارت سے بھی زیادہ قریب ہوں، میں تو اتنا قریب ہوں، اندر ہوں تیرے، وَهُوَ مَعَكُمْ أَيْنَمَا كُنْتُمْ، اتنا حوصلہ ہوتا ہے یہ سن کے، وَهُوَ مَعَكُمْ أَيْنَمَا كُنْتُمْ، گھبراؤ نہیں، تم ادھر بیٹھے ہو میں تمہارے ساتھ ہوں۔ یہی تو موسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے فرمایا تھا، موسیٰ علیہ السلام کو یہی کہا تھا نا، گھبراؤ نہیں، جاؤ لے کر اپنے بھائی کو ادھر، میں تمہارے ساتھ ہوں۔ تو جب ہارون علیہ السلام سے موسیٰ علیہ السلام نے یہ بات کی تو موسیٰ علیہ السلام نے یہی بات کی تھی، ہارون علیہ السلام نے ان سے یہی کہا تھا کہ بھائی کدھر بھائی کدھر فرعون، کہاں جا رہے ہو، فکر نہیں کرو، اللہ نے کہا ہے اللہ ہمارے ساتھ ہے، ان اللہ معنا، اللہ ہم دونوں کے ساتھ ہے، گھبراؤ مت، چلتے ہیں۔ تو یہی بات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابوبکر صدیق سے بھی فرمائی، ابوبکر گھبراؤ نہیں، ان اللہ معنا، اللہ ہمارے ساتھ ہے۔ وہی رب مجھے تمہیں بھی کہہ رہا ہے گھبراؤ نہیں، وَهُوَ مَعَكُمْ أَيْنَمَا كُنْتُمْ، تم جدھر ہوتے میں تمہارے ساتھ ہی ہوں، گھبراؤ مت۔ اب وہ حضرات اتنے اطمینان سے اللہ کی اس بات کو کیسے مان گئے، اور مجھ سے کیوں نہیں مانی جا رہی؟ ظاہر سی بات ہے، انبیاء علیہ السلام ہے، انبیاء کے ایمان تک تو ہم پہنچ نہیں سکتے، اور انبیاء کا ایمان جو ہے وہ مطلوب بھی نہیں ہے، کیونکہ انبیاء کا ایمان تو ہر وقت بڑھ رہا ہوتا ہے۔ ہم سے تو ایمان بھی صحابہ کا مطلوب ہے، اس لیے اللہ پاک نے ہم سے یہ نہیں فرمایا کہ ایسے ایمان لاؤ جیسے ہمارے نبی ایمان لائے، یہ نہیں فرمایا، ایسے ایمان لاؤ کما آمن الناس، جیسے یہ صحابہ ایمان لائے ویسے لاؤ۔ انبیاء کا تو بڑھ رہا ہوتا ہے، ٹھیک ہے، ہمارا اوپر نیچے اوپر نیچے، اور فرشتوں کا ایک ہی جیسے، بالکل ٹھیک ہے۔ تو جو بات اللہ رب العزت نے موسیٰ علیہ السلام اور ہارون علیہ السلام سے فرمائی، وہی بات اللہ رب العزت نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی فرمائی، وہی بات اللہ رب العزت نے ہم سے بھی فرمائی، گھبراؤ نہیں، میں تمہارے ساتھ۔ اب مجھے یقین آئے اس بات پر، مجھے یقین آ جائے اس بات پر، اس کی محنت ہے دعوت، اس کی محنت ہے کہ مجھے یقین آ جائے۔ دل کے کھل جانے کا راستہ کون سا ہے؟ دل میں تم چاہتے ہو کہ بہاریں آئیں، اس کے لیے کس راستے پر چلنا پڑے گا؟ قیامت تک کے لیے فکر نہ کرو، ایسے اللہ والے آئیں گے جو ہمیں یہ راستہ دکھائیں گے۔ ہاں بس کرنا کیا ہے، ان کا ہاتھ پکڑنا ہے، ان کو سچا سمجھنا ہے، جیسے اللہ پر فرما رہے ہیں، ان کو سچا سمجھنا ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ میں نے اپنی زندگی پر سب سے بڑا احسان یہ کیا، میں پرسنلی سمجھتا ہوں کہ باوجود اس کے کہ اس گانے والی زندگی میں تھا، گانے بجانے کی زندگی میں تھا، میرا دل اس بات کی گواہی دیتا تھا کہ یہ تبلیغ والے، یہ دعوت والے لوگ جو ہیں یہ اچھے مخلص لوگ ہیں، ان سے جڑنے میں میرا فائدہ ہے، میرا دل اس بات کی گواہی دیتا تھا، یقین کرو۔ ہاں اور پھر اس کے اثرات بھی دیکھ لیے آنے والے وقت۔ مجھے آج تک یاد ہے 16-17 ہزار آدمی کا کراؤڈ سامنے بیٹھا ہوتا تھا، اور گاڑی میں باہر مولی طارق جمیل صاحب اور ان کے ساتھی بیٹھ کے میرا انتظار کر رہے ہوتے تھے۔ جب پروگرام ختم ہوتا تھا اوپر جاتا تھا، جا کر اپنا شلوار قمیض پکڑتا تھا، پہنتا تھا، نہاتا تھا، دھوتا تھا،
خاموشی سے چھپ چھپا کر آتا تھا، ان حضرات کی گاڑی میں بیٹھتا تھا اور یہ مجھے مسجد لے جاتا تھا. میرا دل اس بات کی گواہی دیتا تھا کہ یہ اچھے لوگ ہیں، ان سے جڑے رہنا چاہیے، باوجود اس کے کہ ان کی بات کبھی سمجھ میں آئے گا. اور دعوت کی بات تو اتنی سیدھی سادی ہے کہ اس کو تو مطلب ہے کہ کوئی یہ کہہ نہیں سکتا کہ ہمیں سمجھ میں نہیں آتی. اللہ سے ہوگا، اللہ کریں گے. یہ ہاں سمجھ میں تو آتی ہے، دل نہیں مانتا. یہ ایک دوسری بات ہے. اللہ کریں گے، دل سمجھ تو آتی ہے بات، دل نہیں مانتا کہ اللہ واقعی اللہ سے ہو جائے گا. رائے گڑھ پہنچا، پہلا سبق سیکھا، پہلا سبق سنا، اور سنتے ہی میں نے کہا نہیں نہیں نہیں، یہ میں کس جگہ آ گیا، مجھے نہیں کوئی نہیں سکتا، مجھے دس. پہلا سبق رائے گڑھ پہنچتی جو سنا. ہاں محنت سے مال نہیں ملتا، مال سے چیزیں نہیں ملتی، چیزوں میں راحت نہیں، راحت اللہ کے حکموں میں. پہلا سبق جو رائے گڑھ میں سنا اور سنتے ہی دماغ نے فوراً انکار کر دیا. یہ کیا باتیں کرتے ہیں یہ آسمانی باتیں، آسمانی باتیں. یا میں نے ایک مولانا سے عرض کی، میں نے کہا مولانا یہ کیا آپ آسمانی باتیں کرتے ہیں؟ کہتے ہیں الحمدللہ ہم واقعی آسمانی باتیں کرتے ہیں. ہماری ساری باتیں یا تو آسمان سے اوپر کی ہیں یا زمین سے نیچے کی ہیں، بیچ کا ہمیں کچھ نہیں پتا. اور واقعی رائے گڑھ کے مقیموں کو واقعی بیچ کا کچھ نہیں پتا. عجیب. دماغ نے فوراً انکار کر دیا، نہیں کیا بات ہے یار، محنت سے مال نہیں ملتا تو پھر مال کہاں سے آتا ہے؟ مال نہیں ہوگا تو چیزیں کہاں سے آئیں گی؟ اور چیزیں نہیں ہوں گی تو سکھ کیسے ملے گی؟ ہاں اوہو، یہ تو اتنا بولنا پڑے گا، اتنا بولنا پڑے گا وظیفے کی طرح، جیسے اللہ 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 بولتا، ایسے بولنا پڑے گا. اب میرا ایک دوست، میں نے اپنے ایک دوست کو دیکھا، ہاں ذکر کر رہا ہے، وہ ذرا سی اونچی آواز میں ذکر کر رہا تھا. اگر کوئی کر رہا ہے سبحان اللہ تو سمجھ تو آ رہی ہے نا کیا ذکر کر رہا ہے، یا اللہ سمجھ میں آ رہی ہے کیا ذکر کر رہا ہے؟ استغفر اللہ، سمجھ میں آ رہا ہے کیا؟ اب وہ ذکر کر رہا ہے، اب اس کا ذکر یہ چل رہا ہے، دنیا دھوکے کا گھر ہے مچھر کا پر ہے، دنیا دھوکے کا گھر ہے مچھر کا پر ہے، دنیا دھوکے کا گھر ہے مچھر کا پر ہے. میں کیا بول رہا ہے بھائی؟ تو کہہ رہا میں بول رہا ہوں دنیا دھوکے کا گھر ہے مچھر کا پر ہے، دنیا دھوکے کا گھر ہے مچھر کا پر ہے. ارے یہ کون سا ذکر ہے؟ کہتے ہیں بھائی یہی تو سب سے ضروری ذکر ہے یار، یہی تو سمجھ نہیں آتی. میں یہ 300 دفعہ پڑھتا ہوں روز. دنیا دھوکے کا گھر ہے مچھر کا پر ہے، دنیا دھوکے کا گھر ہے مچھر کا پر ہے. اور دل اندر سے کہتا ہے نہیں. پھر کہتا ہوں دنیا دھوکے کا گھر ہے مچھر کا پر ہے، دل کہتا ہے نہیں. پھر کہتا ہوں دنیا دھوکے کا گھر ہے مچھر کا پر ہے، دل کہتا ہے نہیں. مان بھی جاتا ہے ہاں ٹھیک ہے، لیکن ہاں لیکن کا مطلب کیا ہے؟ پچھلی ساری باتیں جو تھیں وہ تو فضول تھیں، اب جو بات کرنے والوں میں یہ ضروری ہے. حالانکہ اگرچہ چونکہ چنانچہ، اس کا مطلب جتنی پہلی باتیں تھیں نا وہ تو بھائی بھول جائیں. یہ اللہ سے کرتے ہیں جی ہاں ماشاء اللہ، اللہ سے ہی ہوتا ہے. لیکن جو نہیں سب بات یہ ہے، اصل بات یہ ہے. اچھا اور پہلی بات کیا تھی؟ ہاں تم ایسے کر دو، اس کو ایسے کر دو. ہاں ٹھیک ہے، ضرورت پڑ جاتی ہے کبھی کبھار، آدمی کے منہ سے جھوٹ بھی نکل جاتا ہے، آدمی کبھی کبھار ہو جاتا ہے، بے ایمانی ہو جاتی ہے، ٹھیک ہے ہو جاتی ہے. لیکن جنید بھائی میں نے درس کرنا ہے، بات یہ ہے کہ یہ سارے کے سارے معاملات اللہ کے ہاتھ میں ایسے ہو جائے. ہاں لیکن جو ہے وہ اللہ سے پہلے لگے، اللہ کے بعد نہ لگے. ہاں تو یہ بول جتنے بولیں گے اللہ کی قسم یہ بول سچے ہیں، کیونکہ اللہ کی تو ساری باتیں سچی ہیں. ہمارے یقین کمزور ہے، ہمارے یقین کمزور ہے. جب یقین قوی ہو جاتا ہے، جب یقین قوی ہونے لگتا ہے تو اللہ کی قسم دل آپ کی اس بات کی گواہی دے گا اب دعا مانگو ابھی قبول ہوگی. مانگو اب دعا، اور آپ دعا مانگیں گے، اس وقت آپ دعا مانگیں گے دعا قبول ہوگی. جس وقت بات بن رہی ہے دعا نہیں یار پتہ نہیں ہوتی نہیں ہوتی، اس کا مطلب میرا اپنا یقین کمزور ہے. یار میرا اپنا یقین کمزور ہے.
جو رب یہ کہہ رہا ہے وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ، جو رب یہ کہہ رہا ہے ارے میرے بندے تو کہاں مجھے ڈھونڈ رہا ہے، میں تو تیری اشارت سے بھی زیادہ قریب ہوں، میں تو اتنا قریب ہوں، اندر ہوں تیرے. وَهُوَ مَعَكُمْ أَيْنَمَا كُنْتُمْ، اتنا حوصلہ ہوتا ہے یہ سن کے. وَهُوَ مَعَكُمْ أَيْنَمَا كُنْتُمْ، گھبراؤ نہیں، تم ادھر بیٹھے ہو، میں تمہارے ساتھ ہوں. یہی تو موسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے فرمایا تھا. موسیٰ علیہ السلام کو یہی کہا تھا نا، گھبراؤ نہیں، جاؤ لے کر اپنے بھائی کو ادھر، میں تمہارے ساتھ ہوں. تو جب ہارون علیہ السلام سے موسیٰ علیہ السلام نے یہ بات کی تو موسیٰ علیہ السلام نے یہی بات کی تھی. ہارون علیہ السلام نے ان سے یہی کہا تھا کہ بھائی کدھر بھائی کدھر فرعون، کہاں جا رہے ہو؟ فکر نہیں کرو، اللہ نے کہا ہے اللہ ہمارے ساتھ ہے. ان اللہ معنا، اللہ ہم دونوں کے ساتھ ہے، گھبراؤ مت، چلتے. تو یہی بات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابوبکر صدیق سے بھی فرمائی. ابوبکر گھبراؤ نہیں، ان اللہ معنا، اللہ ہمارے ساتھ ہے. وہی رب مجھے تمہیں بھی کہہ رہا ہے گھبراؤ نہیں، وَهُوَ مَعَكُمْ أَيْنَمَا كُنْتُمْ، تم جدھر ہوتے میں تمہارے ساتھ ہی ہوں، گھبراؤ مت. اب وہ حضرات اتنے اطمینان سے اللہ کی اس بات کو کیسے مان گئے، اور مجھ سے کیوں نہیں مانی جا رہی؟ ظاہر سی بات ہے، انبیاء علیہ السلام ہے، انبیاء کے ایمان تک تو ہم پہنچ نہیں سکتے، اور انبیاء کا ایمان جو ہے وہ مطلوب بھی نہیں ہے، کیونکہ انبیاء کا ایمان تو ہر وقت بڑھ رہا ہوتا ہے. ہم سے تو ایمان بھی صحابہ کا مطلوب ہے، اس لیے اللہ پاک نے ہم سے یہ نہیں فرمایا کہ ایسے ایمان لاؤ جیسے ہمارے نبی ایمان لائے، یہ نہیں فرمایا. ایسے ایمان لاؤ کما آمن الناس، جیسے یہ صحابہ ایمان لائے ویسے لاؤ. انبیاء کا تو بڑھ رہا ہوتا ہے، ٹھیک ہے، ہمارا اوپر نیچے اوپر نیچے، اور فرشتوں کا ایک ہی جیسے ہوتا ہے. بالکل ٹھیک ہے. تو جو بات اللہ رب العزت نے موسیٰ علیہ السلام اور ہارون علیہ السلام سے فرمائی، وہی بات اللہ رب العزت نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی فرمائی. وہی بات اللہ رب العزت نے ہم سے بھی فرمائی، گھبراؤ نہیں، میں تمہارے ساتھ. اب مجھے یقین آئے اس بات پر، مجھے یقین آ جائے اس بات پر، اس کی محنت ہے دعوت، اس کی محنت ہے کہ مجھے یقین آ جائے.